بآواز بلند نعرہ سلوات کہ خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین، خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین، شفوق لوح مشیت صدائے کن میں حسین، خیال و فکر کی تہذیب کے شکن میں حسین، شکوے لوح مشیت صدائے کن میں حسین، اور قلندروں کی زباں صوفیوں کے دھن میں حسین، قلندروں کی زباں صوفیوں کے دھن میں حسین، اور برہجنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین، برہجنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین، نظر رسول کی ہے اور مزاج سب کا ہے، اسے دھرم میں نہ بانٹو حسین سب کا ہے، اسے دھرم میں نہ بانٹو حسین سب کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چند اشعار ملاحظہ ہو کہ مصرع نکلا تھا فاطمہ کا چاند نکلا سرمدی جلووں کے ساتھ، اس کے بعد چند اشعار کہنے کوشش کی ملاحظہ ہوں کہ کہہ دو دنیا سے نہ الجھیں ہم علی والوں کے ساتھ، کہ کہہ دو دنیا سے نہ الجھیں ہم علی والوں کے ساتھ، ہم ہلا دیں گے زمین کفر کو نعروں کے ساتھ، کہ کہہ دو دنیا سے نہ الجھیں ہم علی والوں کے ساتھ، ہم ہلا دیں گے زمین کفر کو نعروں کے ساتھ، اور زندگی بھر وہ کفِ افسوس ملتے رہ گئے، زندگی بھر وہ کفِ افسوس ملتے رہ گئے، ارے چھوڑ کر دامن علی کا جو ہوئے اوروں کے ساتھ، کہہ دو دنیا سے نہ الجھے ہم علی والوں کے ساتھ، ہم ہلا دیں گے زمین کفر کو نعروں کے ساتھ، اور زندگی بھر وہ کفِ افسوس ملتے رہ گئے، چھوڑ کر دامن علی کا جو ہوئے اوروں کے ساتھ، اور مجلس شبیر نے بخشا ہے ہم کو یہ شرف، مجلس شبیر نے بخشا ہے ہم کو یہ شرف، ارے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں آسماں والوں کے ساتھ، مجلس شبیر نے بخشا ہے ہم کو یہ شرف، فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں آسماں والوں کے ساتھ، ارے کون کہتا ہے کون بابا سے بولے نعرہ سلوات کہ مجلس شبیر نے بخشا ہے ہم کو یہ شرف، فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں آسماں والوں کے ساتھ، کون ہے جو روک پائے گا ہمیں اس دہر میں، کون ہے جو روک پائے گا ہمیں اس دہر میں، ارے جب علم لے کر بڑھیں گے حیدری نعروں کے ساتھ، کون ہے جو روک پائے گا ہمیں اس دہر میں، جب علم لے کر بڑھیں گے حیدری نعروں کے ساتھ، اور سیرت سجاد ہم کو دے رہی ہے یہ صدا، شعر ملاحظہ بطور خط کہ سیرت سجاد ہم کو دے رہی ہے یہ صدا، ارے مجلسیں کرنا ضروری ہے مگر سجدوں کے ساتھ، سیرت سجاد ہم کو دے رہی ہے یہ صدا، سیرت سجاد ہم کو دے رہی ہے یہ صدا، مجلسیں کرنا ضروری ہے مگر سجدوں کے ساتھ۔ تضمین کا شعر ملاحظہ ہو کہ ذرے ذرے جگمگائے یہ ستاروں کی طرح، ذرے ذرے جگمگائے یہ ستاروں کی طرح، ارے فاطمہ کا چاند نکلا سرمدی جلووں کے ساتھ، ذرے ذرے جگمگائے یہ ستاروں کی طرح، فاطمہ کا چاند نکلا سرمدی جلووں کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا قتیل الابرار. صلوات پڑھیں محمد. گزارش ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ امت النساء کی روح کو ہدیہ کر دیجیے. امت الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بلند درجات کے لیے بلند ترین نعرے صلوات پڑھیں. تو صلوات پڑھیں، مولانا کا استقبال فرمائیں. وہ تشریف لائیں. مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. سرکار سید الشہداء کے غم کا آغاز ہو گیا. ہمارا یہ شیوہ ہے، طریقہ ہے کہ ہر سال فلک پہ جب ہلال ماہ محرم نمودار ہوتا ہے، ہم نے آسمان پہ چاند دیکھا، فرش عزا بچھا دیا، غم حسین میں شریک ہو گئے. عزیزان محترم، منبر حسین علیہ السلام رسول کا منبر ہے. یہ جگہ سکھانے کی بھی ہے، سیکھنے کی بھی ہے، لیکن میں اتنے مقدس مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں تمام افراد مجھ سے بزرگ ہیں بہرحال، تو میں یہاں بغرض سبق لینے کے آیا ہوں، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، کچھ بتانا سکھانا نہیں ہے. تو اگر کچھ لفظوں میں ادھر ادھر ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے تو بطور خاص اصلاح کیجیے گا. حضور تشریف فرما ہیں، ان سے بھی اصلاح کی گزارش ہے. عزیزان محترم، منبر رسول یقین جانیں ہر ایک ممبر کو 4 سیڑھیوں والے ممبر کو ممبر نہیں کہا جاتا، ہر 4 زینوں والی شکل کو ممبر نہیں کہا جاتا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس یہ ممبر موجود ہے، لیکن غور کریے گا آج اسی ممبر سے کچھ لوگ کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کیا کرتے ہیں، غور کریے گا. لیکن عزیزان محترم اس کو ممبر نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس کی دلیل ہے. ہر 4 زینے والی شے کو ممبر نہیں کہا جاتا. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہم نے دیکھی ہے. کہا ممبر کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا اس کی 2 دلیلیں ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں. کہا کون سی دلیلیں؟ کہا ایک دلیل ہم نے ممبر دیکھا ہے غدیر میں. غور کریے گا، ایک ممبر ہم نے دیکھا ہے غدیر میں، ایک ممبر ہم نے دیکھا ہے دربار یزید میں. غور کریے گا، ایک ممبر دیکھا گیا ہے غدیر میں، ایک ممبر دیکھا گیا ہے دربار یزید میں. غدیر کا کیا معاملہ تھا؟ غدیر میں ہم نے ممبر دیکھا جسے رسول نے بنوایا. کہا کجاوے اکٹھا کیے جائیں، کجاوے اکٹھا کیے گئے، ممبر بنایا گیا، رسول ممبر پہ گئے، علی کا ذکر کیا گیا ہے. غور کریے گا، علی کا ذکر کیا گیا، مدح اہل بیت کی گئی. عزیزان محترم یہ ممبر وہ تھا. ایک ممبر ایک ممبر ہم نے دیکھا جو دربار یزید میں تھا کہ جب مولا سجاد سے حکم دیا گیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں تو مولا نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر نہ کہو، لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر نہ کہو. معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اسے ممبر کہا جاتا ہے، جہاں سے غیروں کی بات ہو لکڑیوں کا ڈھیر ہے، ممبر نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. جہاں سے اہل بیت کا تذکرہ ہو اسے ممبر کہا جائے گا، جہاں سے ذکر اہل بیت نہ ہو اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا جائے گا، ممبر نہیں کہا جائے گا. عزیزوں اس مقدس ممبر سے
کچھ لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ ممبر سے کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے ممبر ہے ہی نہیں، یا پھر وہ ممبر کے لائق نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے دیکھا ہے کائنات میں فرش عزائے حسین بچھاتے ہوئے، یہ عبادت گاہ ہے۔ عزیزوں، ہلال ماہ محرم فلک پہ نمودار ہوا، ہم نے فرش عزا بچھا دیا، استقبال کیا عزائے حسین کا۔ عزیزان محترم، غور کریے گا، 2-3 جملے دینے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ زحمت تمام۔ غم کس کا منایا جاتا ہے؟ غم منانے کے لیے بھی چند شرطیں ہیں، غور کریے گا، غم منانے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ غم ہر ایک کا نہیں منایا جاتا، ہر ایک انسان مصیبت میں ہو تو اس کا غم نہیں منایا جاتا۔ کیسے؟ کس کا غم ہوتا ہے؟ غم 2 طریقوں سے منایا جاتا ہے، یا تو رشتے کی بنا پہ غم منایا جائے گا، انسیت کی بنا پہ، تعلق کی بنا پہ غم منایا جائے گا، یا غم دل کی نرمی کی وجہ سے منایا جائے گا۔ غور کریے گا، ایک غم منایا جاتا ہے تعلق کی بنا پہ، ایک غم منایا جاتا ہے دل کی نرمی کی وجہ سے۔ تعلق کی بنا پہ کیا مطلب؟ ہمارا کسی سے تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے، بڑا بھائی مصیبت میں ہے، بہرحال چھوٹے بھائی کو تکلیف ہوگی۔ غور کریے گا، بڑا بھائی مصیبت میں ہے، بہرحال چھوٹے بھائی کو تکلیف ہوگی۔ باپ پریشان ہے، بیٹا بھی پریشان ہوگا، غم منائے گا، تکلیف ہوگی۔ بیٹے کو تکلیف ہے، باپ غمگین ہوگا، غم منائے گا، تکلیف ہوگی۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک غم تعلق کی بنا پہ منایا جاتا ہے، انسیت کی بنا پہ۔ پڑوسی ہے، یہاں سے تو یہ تو قریبی کا معاملہ تھا، باپ بیٹے کا معاملہ تھا، بھائی بھائی کا معاملہ تھا۔ پڑوس میں کوئی مصیبت میں ہے، پڑوسی نے دیکھا وہ مصیبت میں ہے، اس کی مصیبت سن کے خود بھی غمگین ہو گیا۔ عزیزان محترم، غور کریے گا، اس کی مصیبت سن کے خود بھی غمگین ہو گیا، یہ ہے غم۔ ابھی یہ سارے غم ہیں تعلق کی بنا پہ۔ غور کریے گا، تعلق کی بنا پہ ایک غم منایا جاتا ہے نرمی دل کی بنا پہ۔ غور کریے گا، دل کی نرمی کی وجہ سے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہم راستے سے گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک شخص ہے کہ جس کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، مصیبت کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو دیکھا، دیکھتے ہی ساتھ ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوئی کہ بیچارے کے اوپر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ غم ہے دل کی نرمی کی وجہ سے۔ غور کریے گا، یہ غم ہے دل کی نرمی کی وجہ سے۔ تو 2 طریقوں سے غم منایا جاتا ہے، ایک تعلق کی بنا پہ، ایک نرمی دل کی بنا پہ۔ عزیزان محترم، ہم کسی ایک کا غم مناتے ہیں، ہم کس کا غم مناتے ہوئے آ رہے ہیں؟ ہم اپنے آقا کا غم مناتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے مولا کا غم مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کس بنا پہ منا رہے ہیں؟ کس وجہ سے منا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم صرف تعلق کی بنا پہ نہیں منا رہے ہیں، ہم صرف نرمی دل کی بنا پہ نہیں منا رہے ہیں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تعلق کی بنا پہ بھی منا رہے ہیں۔ کہا کیسا تعلق ہے؟ کہا تعلق ہم کو ایسا ہے کہ ہم کو مانگا گیا ہے اسی غم کو منانے کے لیے، ہم کو مانگا گیا ہے اسی غم کو منانے کے لیے۔ ہمارا ازل سے رشتہ ہے غم حسین سے۔ کہا ہم کیسے مانے کہ تمہارا ازل سے رشتہ ہے غم حسین سے؟ تم کیسے پہچان گئے کہ غم حسین تمہارا غم ہے؟ تم کیسے منانے لگے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے آؤ ہمارے یہاں کا گود کا پالا ہوا 6 مہینے کا بچہ دیکھو۔ کہا اسے دیکھ کے کیا معلوم ہوگا؟ کہا آؤ دیکھو۔ ارے جب ہم بھی اسے عزا خانے میں لے کے جاتے ہیں یا حسین کی صدا سنتا ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ سینے پہ لے کے جا کے بتاتا ہے کہ ہاں سن لو دنیا والوں، ہم اسی غم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا نسلی تعلق ہے حسین سے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ہم اس بنا پہ غم منا رہے ہیں عزیزان محترم، تعلق کی بنا پہ، نرمی دل کی بنا پہ ہم حسین کا غم منا رہے۔ تعلق کیسا تعلق؟ ایسا تعلق جو ازل سے ہے، جو ازل سے جڑا ہوا ہے۔ اب دنیا والے غور کریں، کون غم منا رہا ہے حسین کا؟ یعنی غم منا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تعلق ہے، اسی لیے غم منا رہا ہے۔ چاہے دل کا رشتہ ہو، چاہے رہبریت کا رشتہ ہو، چاہے الوہیت کا، چاہے بڑائی کا رشتہ ہو، کوئی رشتہ تو ہے کہ جس کی وجہ سے حسین کے اوپر رویا جا رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔
اب جب ہم نے دنیا کا جائزہ لیا تو تھوڑے سے افراد ایسے ملے کہ جو رو رہے تھے، تھوڑے سے بہت سے افراد ایسے ملے جو نہیں رو رہے تھے۔ ہم سے دنیا والوں نے سوال کر لیا، کیا صرف آپ ہی کا رشتہ ہے حسین سے؟ ہائے غور کریے گا، کیا صرف آپ ہی کا رشتہ ہے حسین سے؟ کیا ان کا رشتہ نہیں ہے؟ غور کریے گا، کیا ان کا رشتہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا رشتہ ہے کہ نہیں، لیکن دلیل دے رہا ہوں کہ ان کا رشتہ ہے کہ نہیں۔ عزیزان محترم، ہم حسین پہ رو رہے ہیں کیونکہ حسین سے تعلق ہے، ان کا رشتہ ہے کہ نہیں سنیے۔ ارے وہ آج غم حسین میں روئیں تو کیسے روئیں، آج غم حسین میں روئیں تو کیسے روئیں؟ ارے ان کو حسین سے رشتہ ہو نہ ہو، لیکن ایک بات تو ماننے والی ہے کہ وہ حسین سے رشتہ ہو نہ ہو، حسین تو بہرحال بعد میں ہیں، لیکن اگر مسلمان ہو تو رسول سے ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا۔ ہے غور کریے گا، مسلمان ہو حسین سے نہ صحیح، رسول سے تو تعلق ہوگا، رسول سے تو کوئی ناتا ہوگا، رسول کو تو جانتے ہو گئے۔ ہم نے کہا ہاں جانتے تو ہوں گے وہ لوگ، بہرحال جانتے ہیں۔ ارے حسین کو نہیں جانتے ہو گے، حسین سے دشمنی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن رسول کو تو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتے ہیں۔ کہا ہم نے کہا منظر اٹھا کے دیکھو۔ کہا کون سا منظر؟ کہا ہم نے وہ منظر دیکھو کہ جو غدیر کے باہر رونما ہوا تھا۔ ارے رسول وفات پا گئے، تابوت رسول پڑا ہوا ہے۔ ارے صرف وہ ہیں کہ جو رسول سے اصل محبت کرتا ہے، ورنہ جو دکھاوے کی محبت کرتے تھے وہ سقیفہ بنانے میں لگے رہ گئے، رسول کے جنازے کے پاس نہیں آئے۔ تو ہم نے کہا یہیں سے سیکھ لو۔ ارے جو رسول کے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے نہ آئے، وہ حسین کے تعزیے کے خلاف بولے تو حرج کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو تابوت رسول کو کاندھا دینے نہ آئے، وہ آج تعزیہ حسین کے خلاف بول رہے ہیں۔ کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہے، بلکہ پرانے دور سے چلی آ رہی دشمنی، یہ رسول کی دشمنی ہے کہ جو آج حسین سے ظاہر ہو رہی ہے۔ آج روکیں تعزیہ داری تو حیرت مت کرو، کل بھی یہ بھاگے تھے تابوت پیغمبر چھوڑ کر۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یوں ہی نہیں چلا آ رہا عزیزان محترم، تو ان سے کوئی نہ کوئی رشتہ تو تھا رسول سے، لیکن پھر بھی رسول کی دشمنی اور یہ حسین کی دشمنی۔ ہم نے سیکھا غم حسین سے، کیا سیکھا؟ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، ایام عزا شروع ہوا، فرش عزا بچھا دیے گئے، ہم نے استقبال ماہ عزا کر لیا۔ عزیزان محترم، استقبال کا قانون کیا ہے؟ جب کوئی گھر میں آتا ہے تو اس کا استقبال اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جایا جائے، دروازے پہ جایا جائے، اس کو لے کے آیا جائے، مسند نشین کیا جائے، بٹھایا جائے، اور جو اس کی پسند ہو ویسے کام انجام دیے جائیں۔ عزیزوں، ہم بھی کسی چیز کا استقبال کرتے ہیں، ہر سال محرم الحرام کا استقبال کیا جاتا ہے، لیکن یوں ہی سادہ طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ کہا کیسے کیا جاتا ہے استقبال عزا؟ فلک پہ چاند نمودار ہوا، ہم نے لباس سوگ پہن لیا۔ غور کریے گا، ہم نے لباس سوگ پہن لیا۔ اب تک ہم دنیا کی خوشیوں سے خوش ہو رہے تھے، اب تک ہم دنیا کی آرائشوں سے آرام حاصل کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، ہم نے ساری آرائشوں کو درکنار کیا، اب کالا لباس پہنا، سوگ کا لباس پہنا، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے حسین کا استقبال کیا ہے تو اس طریقے سے کیا ہے کہ جو حسین کا غم ہے ہم نے خود کو غم حسین میں ڈھال دیا۔ عزیزان محترم، اب دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم حسین علیہ السلام کا غم کیوں منا رہے ہیں۔ حسین کا غم اس لیے منایا جا رہا ہے کہ حسین نے ہم کو یہ سکھایا ہے، حسین نے ہی بتایا ہے۔ در حسین سے تو ملا ہے ہم کو یہ غم حسین، ہم کب سے کر رہے ہیں؟ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال پہلے سے غم حسین منایا جا رہا ہے، ماتم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، ہر سال نوحہ پڑھا جا رہا ہے، ہر سال غم کیا جا رہا ہے، ہر سال سینہ زنی ہو رہی ہے۔ عزیزوں غور کریے گا، کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، ہر سال نوحہ پڑھا جا رہا ہے، غم کیا جا رہا ہے، حسین کا ماتم کیا جا رہا ہے، لیکن عزیزوں کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اما یار
پھر سے وہی محرم، پھر سے وہی مجلس، پھر سے وہی تابوت، پھر سے وہی عزا خانے۔ اس سال نہیں کرتے ہیں حسین کا ماتم، اس سال نہیں کرتے ہیں حسین کا غم۔ کسی عزادار سے جا کے پوچھئے کہ ایسا سوچتا ہو؟ کہا کہ نہیں، کوئی عزادار ایسا نہیں سوچتا عزیزان محترم، کوئی عزادار ایسا نہیں سوچتا۔ بچے بچے سے پوچھئے کہ تمہیں کس چیز کا انتظار رہتا ہے، بچے بچے سے اٹھا کے پوچھئے کہ سب سے زیادہ تمہیں سال بھر میں کس چیز کا انتظار رہتا ہے، تو وہ بلا فاصلہ بلا خوف کہے گا کہ مولانا صاحب کیا پوچھتے ہو، ارے ہم عزادار حسین ہیں، حسین کا غم منانے والے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ انتظار حسین کی عزاداری کا ہوتا ہے، محرم الحرام کا ہوتا ہے، فرش عزائے حسین کا ہوتا ہے، غم حسین کا انتظار ہوتا ہے۔ ہم نے وہیں پلٹ کے کہا کہ وہ دنیا ہوگی کہ جسے اپنی خوشیوں کا انتظار ہوگا، عزادار وہ ہوتا ہے کہ جسے خوشیوں سے زیادہ غم حسین کا انتظار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وہ دنیا والے ہیں جنہیں خوشیوں کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ خوشی ملے، یہ خوشی ملے۔ عزادار وہ ہوتا ہے کہ جسے غم کا انتظار ہوتا ہے کہ کب غم کا مہینہ شروع ہو اور ہم مجلسیں کریں، ماتم کریں۔ عزیزان محترم، کسی سال بھی کیا غم کرتے ہوئے اکتاہٹ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ، کچھ عقل مند افراد اور بڑے ہی نادان افراد، عقل مند نہ کہا جائے تو بہتر ہے، نادان افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر سال وہی غم مناتے ہو، وہی مجلس کرتے ہو، وہی ماتم کرتے ہو، ہر سال کرنے کا کیا فائدہ؟ ارے 1400 سال ہو گئے کرتے آ رہے ہو اتنی صدی سے، اب کسی دوسرے کا غم مناؤ، کسی اور پہ رو، کسی اور کی گریہ، کسی اور کا گریہ کرو، کسی اور کا غم مناؤ، کیوں نہیں مناتے ہو؟ ارے ہر سال وہی کیوں کر رہے ہو؟ کیا اکتا نہیں جاتے ہو؟ کیا پریشانی نہیں ہوتی ہر سال وہی کرنے سے؟ ہم نے کہا کہ اس کا کوئی جواب تو کوئی خاص ہوگا نہیں، لیکن اس سوال کے مقابلے میں کئی سارے سوال ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اس ایک سوال کے مقابلے میں کئی سارے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا تم یہ کہہ رہے ہو، ہمارے اوپر اعتراض کیا کہ ہم ہر سال وہی غم منا رہے ہیں، وہی مجلس، وہی ماتم، وہی نوحہ، اکتاتے کیوں نہیں ہیں؟ گھبراہٹ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہا، ہم نے کہا بھیا یہی تو قانون زندگی بھی ہے، غور کریے گا میری بات پہ، یہی تو قانون زندگی بھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آج تم ہم پہ اعتراض کر رہے ہو، ہر سال وہی تعزیہ، ہر سال وہی مجلس، ہر سال وہی غم، تمہاری ہمت تھی، تم میں جرأت ہوئی، تم بندے تھے، بندے تک آ گئے، بندوں کے سامنے قضیہ رکھ دیا، اعتراض کر دیا، لیکن تم میں جسارت کرنے کی ہمت ہے تو آؤ میں ایک موقع دکھا رہا ہوں، وہاں اگر ٹوک سکتے ہو تو ٹوک کر دکھاؤ۔ کہا کیا ٹوکیں؟ کہا کیا کہیں؟ ہم نے کہا تم دنیا میں رہ رہے ہو نا، زندگی گزار رہے ہو نا، ارے تمہیں اس بات سے پریشانی ہے نا کہ روز وہی مجلس، وہی ماتم، ہر سال وہی غم، ارے کیا اس سے اکتاہٹ نہیں ہوتی؟ تو ہم نے کہا اما بھائی آؤ، میں تم باہر نکلو، گھر کی چار دیواری سے باہر آؤ، میں تمہیں دنیا کا جائزہ دکھاتا ہوں، دنیا کا جائزہ کراتا ہوں، دنیا کا دیدار کراتا ہوں۔ کہا کیا دیدار؟ ہم نے کہا باہر نکلو اور دیکھو فلک پہ ایک سورج ہے جو آج نکلا ہوا ہے۔ ہم نے کہا دیکھو آج یہ سورج نکلا ہے، کل پھر لے کے آئے، کہا دیکھو پھر وہی سورج ہے، آئے غور کریں، آج پھر وہی سورج ہے۔ ہم رات کو دکھانے گئے، کہا دیکھو یہ چاند ہے، رات کو اگلے دن پھر گئے، کہا دیکھو پھر یہی چاند، پھر یہی چاند، کل بھی وہی سورج، آج بھی وہی سورج، کل بھی وہی چاند، آج بھی وہی چاند، ارے کل بھی وہی بارشیں ہو رہی تھی، آج بھی وہی بارشیں ہو رہی ہیں، کل بھی وہی درخت نکل رہے تھے، آج بھی یہی درخت نکل رہے ہیں۔ تم میں جسارت ہوئی، تم ہم تک آ کے اعتراض کرنے لگے، ہمت ہے تو خدا سے کہو کیا اکتاتا نہیں ہے؟ ایک جیسی دنیا بنا کے، ایک روٹین چلا کے، ارے آج یہ سورج نکالا، کل نیا سورج نکال، کل دوسرا چاند نکال۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ عزیزان محترم،
یہ قانون ہے، تکرار تو قانون زندگی ہے، تکرار تو قانون زندگی ہے۔ کہا کیسے؟ ہم نے کہا بھائی تم تکرار کر رہے ہو کہ نہیں؟ ہم پہ اعتراض کر رہے ہو تم کہ ہم تکرار کر رہے ہیں مجلس حسین کی، کیا تمہاری زندگی میں تکرار نہیں ہے؟ کہا کیسے تکرار ہے بھائی، ہماری زندگی میں کیا تکرار؟ کہا انسان ہو؟ کہا ہاں انسان ہے۔ کہا بہرحال بھوک تو لگتی ہی ہوگی؟ کہا ہاں لگتی ہے، قانون زندگی ہے، بھوک کیوں نہیں لگے گی؟ ہم نے کہا بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی کھاتے ہوگے؟ کہا ہاں بالکل کھاتے ہیں۔ ہم نے کہا صبح کو ایک روٹی کھائی، صبح کو کوئی کھانا کھایا، دوپہر میں پھر وہی روٹی کھا رہے ہو، شام میں پھر وہی روٹی کھا رہے ہو۔ ہائے غور کریں، صبح میں جو روٹی کھائی دوپہر میں پھر وہی روٹی، شام میں پھر وہی روٹی۔ کہا تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ ارے اگر تم اپنی زندگی میں تکرار نہیں کرو گے تو واللہ بھوکے مر جاؤ گے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ صبح میں بھی وہی کھائی، دوپہر میں بھی وہی کھائی، یہ تو تکرار ہو رہی ہے نا، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے۔ اب آ جائیے دینی معاملہ، غور کریے، جواب دینا پڑ جائے تو یوں جواب دیجئے، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے زندگی کا، اگر ایسا تکرار ایسی نہیں کرو گے تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب آئیے دینی معاملہ، دینی معاملہ بھی ہے۔ کیا ہے دینی معاملہ؟ خدا نے دن بھر کی 17 رکعتیں واجب کی ہیں، وہی رکوع کر رہے ہو، وہی سجدہ کر رہے ہو، وہی تشہد پڑھ رہے ہو، وہی سلام پڑھ رہے ہو، صبح میں 2 رکعت پڑھ رہے ہو، دوپہر میں 4 رکعت پڑھ رہے ہو۔ یہ تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ آج صبح میں 2 رکعت پڑھے، کل پھر 2 رکعت پڑھ رہے ہو، پرسوں پھر 2 رکعت پڑھ رہے ہو، تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ یہ تو خدا نے کہا ہے، تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ کہا بھیا تم تو تکرار کے قائل نہیں ہو نا۔ ارے تکرار نہیں کرتے، ہمت تھی تو صبح کی آج 2 رکعت پڑھی، کل 3 رکعت پڑھ لیتے، ارے مغرب کی 3 پڑھی، کل 5 پڑھ لیتے۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا کہ تم نے نہیں کیا ہے لیکن ہم نے تمہارے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو جمعے کی نماز کو بدھ کو پڑھاتے ہوئے نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ جو زیادہ نماز پڑھانے کے بعد بھی یہ پوچھ رہے تھے اور پڑھا دوں، ابھی اور پڑھانے کا جی چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تم تو کہہ رہے تھے تکرار نہیں ہوتی، یہ تو کھلم کھلا تکرار ہو رہی ہے۔ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ، ہر روز وہی نماز۔ ارے ٹھیک ہے، اگر تم دن بھر میں 17 رکعت واجب ہے نا، پوری 17 ایک ساتھ پڑھ لیتے تو ہم کہتے چلو بھیا بار بار نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک دن میں ایک بار پڑھی 17۔ لیکن تمہارے اندر یہ جسارت بھی کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر کیے تو دین سے خارج ہو گئے۔ یعنی معلوم یہ ہوا، پہلی صورت یہ ہے کہ تکرار زندگی کی ضرورت ہے۔ غور کریے گا عزیزوں، پہلی صورت یہ ہے کہ تکرار زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تکرار دین کی بھی ضرورت ہے۔ غور کریے گا، تکرار دین کی بھی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ ساری چیزیں دیکھی گئیں، ایک تو تکرار حیات کی ضرورت ہے، ایک تو تکرار دین کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، ایک دین کی ضرورت، اور دین میں کیا ہے؟ نماز خدا کی بندگی ہے، یعنی تکرار بندگی کی بھی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے۔ بغیر تکرار کے بندگی پروردگار نہیں ہو سکتی، بغیر تکرار کیے ہوئے خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ ہاں یہی بات تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں عزیزان محترم کہ فرش عزائے حسین وہ ہے کہ جہاں یہی تینوں کام تو ہوتے ہیں۔ ارے جہاں آ کر انسان کو روح کی غذا ملتی ہے، جس سے روح کی زندگی گزرتی ہے، تو یہ تکرار ہم کرتے ہیں۔ یہاں آ کے حسین کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس سے جسم کو توانائی ملتی ہے، یہ تکرار ہم کرتے ہیں۔ اور یہاں آ کے علی کا ذکر بیان ہوتا ہے، اور علی کا ذکر یعنی رسول کی حدیث ہے، علی کا ذکر میرے
میرا ذکر خدا کا ذکر، یعنی یہاں آ کے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کی بندگی میں بھی تکرار ہے، اللہ کی بندگی میں بھی تکرار ہے، اور حیات کو گزارنے کے لیے بھی تکرار ضروری ہے۔ ہم نے فرش عزائے حسین پہ سب کو اکٹھا کر دیا، اب یہ اعتراض کرنے نہ آنا کہ تم مجلس میں تکرار کیوں کرتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، دنیا میں ہے تکرار، آپ اعتراض کر رہے ہو، ہمت ہی نہیں ہے کہ اس اعتراض کا جواب لاؤ۔ اب کوئی یہ کہے تو اسے جواب دیجئے گا، ہم تکرار نہیں کرتے۔ ارے ہم تو پیروی خدا کر رہے ہیں، وہ تکرار کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم خوش نصیب ہیں یقیناً کہ فرش عزائے حسین ہمیں عطا ہوا۔ میں یہیں سے جڑ رہا ہوں، ربط مصائب انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ عزا کا فرش ملا۔ جب فرش عزا پہ آئیے تو یقین جانیں، شکریہ ادا کیجئے اپنی ان ماؤں کا کہ جو بچپن میں ہمیں یہاں لے کے آیا کرتی تھی اور ہمیں اس سے انسیت دلایا کرتی تھی۔ جن کی مائیں ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، جن کی نہیں ہے خدا جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، ان ماؤں کا شکریہ ادا کیجئے کہ انہوں نے ہمیں عزادار بنایا۔ یقین جانیں بڑا کرم ہے ان کا۔ اگر اس در سے منسلک نہ ہوتا انسان تو یقیناً گمراہ ہو جاتا، کیونکہ رسول کی حدیث ہے۔ شہزادی زینب کا شکریہ ادا کیجئے کہ انہوں نے یہ نعمت عطا کی ہم کو، اور کوئی مجلس ایسی نہ سوچئے کہ یہ مجلس چھوٹی ہے یا یہ مجلس بڑی ہے۔ عزیزان محترم، آج پہلی محرم ہے نا، حسین کا غم شروع ہو گیا۔ شہزادی کے دل میں ایک کسک تھی۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، مجھے ایک مصائب پڑھنا ہے۔ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تھی، رسول نے آغوش میں لیا اور اشک برسانا شروع کر دیا۔ شہزادی نے پوچھا، بابا بچے کی ولادت ہوئی ہے، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، مصائب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ بیٹا میرا حسین جو پیدا ہوا ہے نا، ارے ایک وقت وہ آئے گا جب 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اے بیٹی، ارے اس کو بھوکا پیاسا یوں مارا جائے گا کہ یہ پانی مانگتا رہے گا، کوئی پانی پلانے والا نہ آئے گا۔ اے بیٹی، اس کے انصار شہید ہو جائیں گے، اس کے اقربا مارے جائیں گے، ارے اس کا کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ شہزادی نے ایک بڑا سوال کر لیا، غمگین سوال، بابا ارے اتنا بتا دیں کہ جب میرا لال کربلا میں مارا جائے گا کیا آپ زندہ ہوں گے؟ کہا نہیں میری لاڈلی، میں نہ رہوں گا۔ ارے ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا، اے بابا کیا اس وقت علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی، علی بھی نہ ہوں گے۔ ارے ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی ہیں، بابا ارے کیا میرا چھوٹا بیٹا حسن ہوگا، بڑا بیٹا؟ کہا کہ نہیں بیٹی، ارے میرا نواسا حسن بھی نہ ہوگا۔ کہا بابا کیا یہ دکھیاری ماں اپنے لال کو رو سکے گی؟ کہا نہیں بیٹی، تم بھی نہ رو گی۔ ارے شہزادی نے ایک سوال کیا تھا، بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے بچے پہ روئے گا کون؟ ارے ایک مرتبہ رسول نے کہا بیٹی فکر نہ کر، ارے خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں کا ماتم کریں گے۔ ارے وہیں شہزادی نے دعا دی، اے میرے حسین کے عزاداروں، میں تمہیں دعا دیتی ہوں، ارے تم میرے بچوں پہ رو، میں تمہاری ضمانت لیتی ہوں۔ عزیزوں، یقیناً خود کو خوش نصیب سمجھیں کہ آپ کو اس عزا کا موقع ملا ہے۔ غور کریے گا، ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں اور یہی ربط مصائب ہوگا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، کسی مجلس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، مجلس ہر مجلس حسین کی مجلس ہے، اور جو حسین سے مناسب ہے، جو حسین سے ملی ہوئی ہے، وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ عزیزوں، ایک واقعہ ہے تہران کا۔ تہران میں حضرت خمینی علیہ الرحمہ
ان کا ایک عزاخانہ تھا. ان کے عزاخانے میں ایک ذاکر جو کہ مداح حسین تھے، مجلس پڑھا کرتے تھے اور ذکر حسین کیا کرتے تھے، مرثیہ خوانی کیا کرتے تھے. ایک سال محرم میں عاشور کے روز وہ کئی ساری مجلسیں پڑھ چکے، صبح سے لے کے مجلسیں پڑھ رہے ہیں مسلسل. غور کریے گا، صبح سے لے کے مجلسیں پڑھتے جا رہے ہیں. عزیزوں دیر ہو گئی، اچھی خاصی کئی مجلسیں پڑھ لی. ایک مرتبہ ایک جگہ سے، ایک عزاخانے سے وہ مجلس پڑھ کے باہر نکل رہے تھے کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے آ کے ان کے دامن پکڑ لیا اور ایک مرتبہ کہا کہ مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک مجلس منعقد کی ہے، آپ چل کے ہماری مجلس کو خطاب کر دیجئے، ہماری خواہش ہے کہ مجلس کو آپ پڑھیے گا. ارے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہماری مصروفیت زیادہ ہے. کہا کہ نہیں، ہماری خواہش یہی ہے کہ ہماری مجلس کو آپ ہی خطاب کیجئے. ارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آغائے واعظی نام تھا ان کا، مولانا آغائے واعظی آقا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مجلس پڑھنے کے لیے چلتا ہوں. ایک مرتبہ وہ وہاں سے نکلے اور بچوں کے ساتھ ان کے عزاخانے میں گئے. جانے کے بعد مجلس پڑھی. ارے مجلس خطاب کر لی عزیزوں، مجلس پڑھ لی انہوں نے. اب ایک مرتبہ جب ممبر سے اترے ہیں، فرش پہ بیٹھے، ننھے ننھے سے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آغائے واعظی ایک مرتبہ وہاں سے اٹھے فرش سے اور جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بچوں نے کہا کہ آغا ہم نے تبرک کا انتظام بھی کیا ہے، آغا آپ تبرک لیتے ہوئے جائیے. آغا ہم نے چائے کا انتظام کیا ہے، آپ چائے نوش فرما کے جائیے. آغائے واعظی نے کہا کہ نہیں بچوں، ارے ہم چائے نہیں پی سکتے، ابھی ہمیں ذرا دیر ہو رہی ہے، ذرا زیادہ لیٹ ہو رہا ہے. عزیزان محترم بچوں کا اصرار بڑھا. بچوں نے کہا آغا آپ ذرا سا تبرک نوش کر لیجئے. اچھا ایک مرتبہ انہوں نے کہا لائے تھوڑی سی چائے لائے. بچے کوزے میں بچے چائے لے کے آئے. آغائے واعظی نے چائے لی اور ایک مرتبہ تھوڑی سی پینے کے بعد انہوں نے ایک سائیڈ میں مٹی کے اوپر رکھ دی. کہا کہ مٹی کے اوپر گرا دی. کہا شاید وہ چائے تھوڑی مزے میں نہ رہی ہو، تو انہوں نے اور جلدی کے مارے انہوں نے وہاں مٹی پہ گرا دی تاکہ مٹی پہ تبرک سوکھ جائے. لیکن عزیزوں اب آغائے واعظی گھر پہ گئے، جانے کے بعد بستر پہ سو گئے. ایک مرتبہ خواب میں آنکھ کھلی، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ماں ہے جو آ کے کہہ رہی ہے واعظی آج میں نے تیری صرف ایک مجلس قبول کیا ہے، میں نے صرف تیری ایک مجلس قبول کیا ہے. کہا شہزادی میں نے تو کئی مجلسیں پڑھی ہیں، آپ نے صرف ایک مجلس کیوں قبول کی؟ کہا اے واعظی ارے تو نے کئی مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن جو مجلس تو نے ان بچوں کے یہاں جا کے ان کے چھوٹے سے عزاخانے میں پڑھی تھی وہ میں نے قبول کر لی. لیکن اے واعظی اتنا بتا، ارے تو جانتا ہے جو چائے تو نے وہاں گرا دی تھی، پتا ہے وہ چائے کس کے ہاتھوں سے بنی تھی؟ اے واعظی ارے وہ چائے حسین کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. عزیزوں غور کرو، ارے جانے کہاں بیٹھی ہو شہزادی، جانے کس مجلس میں آئی ہو شہزادی، آنسوؤں کا نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کرو. اے بی بی ہم آپ کے عزادار آپ کی خدمت میں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. خدایا عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہمارے امام کے ظہور میں ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ گناہوں کی مغفرت فرما تاکہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم حسین.